کا استقبال ہے آج کی اس بے تکلف نشست میں۔ قبلہ احمد ابراہیم علوی صاحب تشریف لے آئے تو کسی نے کہا کہ صدارتی تقریر ہو گئی، تو کسی کیا نصیر احمد نصیر صاحب نے کہا، میں نے کہا یہ آپ کہنے کی ضرورت کیوں نہیں کر رہے ہیں، کہنے وہ ابھی اور برہم ہو سکتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ صبح قیامت تک بھی گفتگو انہی کی اور ہم لوگ سب کام لگ جائے، تو ضرورت اس بات تو سبھی کا استقبال ہے۔ جناب ناظم بریلوی صاحب، قبلہ حیدر علوی صاحب، محترم رفعت شہدہ صدیقی صاحب، نیّر عمر صاحب، عرفان لکھنوی صاحب، سری واستوا باہم صاحب، ماسٹر صاحب جنہیں ہم لوگ کہتے ہیں جناب عبادت صاحب، عباد ہم نے کہا عبادت بنا دیں اپنی، فہمی لکھنوی صاحب، فیضان خان، یہ سب کو کوریج کریں گے۔ ان کو جب باہم صاحب بیٹھے تو ان کے سر سے ان کو دقت آئی، تو میں نے کہا یہ سب کرسی ارسی پہلے سیٹ کرنا چاہیے نا، کہ نہیں آپ بالکل نہیں، تو ان کو بتا رہے ہیں ہم کہ یہ کمپلیٹ نہیں ہے، آپ ٹھیک ہیں۔ نصیر احمد نصیر صاحب نے بالکل آخری کرسی اس طرح پکڑی کہ پروفیسر ملک زادہ منظور احمد صاحب کہتے تھے ایسی جگہ بیٹھو جہاں سے کسی کوئی قباحت نہ ہو، بلکہ لوگ کہیں سر آگے آئیے، کوئی یہ نہ کہے سر پیچھے جائیے۔ افروز اکرم صاحب تشریف لے آئے، ہم جناب نئی منظر صاحب، اسامہ، یہ سبھی لوگوں کا استقبال ہے بالاتفاق یہاں پہ۔ اور صدارت کے لیے بالجہر اعلان کرتا ہوں محترم احمد ابراہیم علوی صاحب کا۔ خالد بھائی کی وہ کہہ رہے ہیں یہ ہو نہیں سکتا ہے، تو جو ہو نہیں سکتا وہ کیوں کیا جائے، اس کے لیے زحمت کیوں کی جائے۔ تو یہ واقعی مقام مسرت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ملک زادہ منظور احمد صاحب کو دیا، پروفیسر شہریار بدلوی صاحب شہر میں صاحبان کی طرح رہے۔ اب اس کے بعد کوئی چہرہ آسانی سے نظر ہی نہیں آتا جب تک احمد ابراہیم علوی صاحب ہیں، ان کی صدارت پہ ہم لوگوں کو اتفاق ہے۔ یہ الگ بات کہ انہوں نے اپنی زندگی میں یہ اس طرح کے بزرگ نہیں ہیں کہ جنہیں اپنے بچوں کی شادی بھی اچھی نہیں لگتی، یعنی جو لوگ نوجوانوں کی ترقی سے، ان کی خوشحالی سے پریشان ہوتے ہیں، یا ان کی صدارت سے یا نظامت سے یا مہمان خصوصی بننے سے ان کو اپنے بچوں کی پیدائش سے بھی خوشی نہیں ہوتی، تو خدا کا شکر ایسے علوی صاحب نہیں ہیں۔ اسی لیے انہوں نے بار بار کہا کہ خالد فتح پوری صاحب کی صدارت کا اعلان کیا جائے، اور خالد صاحب نے مقرر سے قرر کہا کہ نہیں، یہ مصرع ایسا ہے کہ جس کو خالد ازبہر کہا جائے، یہ رائے آپ کی قبول نہیں کی جائے گی، حالانکہ آپ صاحب الرائے ہیں۔ تو اتفاق ہو گیا کہ علوی صاحب کی صدارت ہے۔ مہمان خصوصی کے طور پہ جناب خالد فتح پوری صاحب تشریف رکھتے ہیں۔ یہ کتنی خوبصورت زبردستی ہے بھائی، جس آدمی نے آج سے 60-65 سال پہلے ایسا ناول لکھا کہ آج کے زمانے میں الائیو وغیرہ آسانی لگتی نہیں ہم لوگوں کے ساتھ، چونکہ ہم لوگ اردو میں لکھتے ہیں اور زیادہ تر لوگ ہندی پڑھ رہے ہیں، جو اردو جن کی مادری زبان ہے وہی ممکن ہے کہ اپنے کالم میں ہندی ہی لکھیں کہ یہی ہماری بھاشا ہے۔ تو اردو کا رونا جو یہی ہے کہ خود اردو والے احساس کمتری کے شکار ہیں۔ علوی صاحب کبھی احساس کمتری کے شکار نہیں ہوئے۔ پروفیسر ملک زادہ منظور احمد نے سفر جہاں سے شروع کیا وہاں وہ انگریزی کے پروفیسر تھے، لیکن زندگی میں کبھی انگریزی بولتے دیکھے نہیں گئے۔ اس کا مطلب یہ بالکل نہیں کہ وہ خدا نخواستہ انگریزی بھول گئے تھے۔ مچھلی کے بچے کو تیرنا نہیں سکھاتے، انہوں نے تو خود ہزاروں سینکڑوں بچے پیدا کر دیے، تو ان کے لیے مسئلہ نہیں تھا، لیکن جہاں جہاں ضرورت پڑتی ہوگی، امریکہ میں، کینیڈا میں، پیرس میں، وہاں وہ انگلش بولتے ہوں گے۔ خود علوی صاحب کا یہ کہ جیسے ہی شہر چھوڑتے ہیں، پلیٹ فارم پہنچتے ہیں، تو وہاں پھر اپنے ٹائی سوٹ کا پورا حق ادا کرتے ہیں۔ ہم لوگوں کو مروب کرنے کے لیے انگریزی نہیں بولتے، کبھی کبھی غلطی سے بولتے ہیں۔ گھر میں ان کے انگریزی بالکل شجر ممنوعہ ہے، جبکہ ان کے بیٹے نے ایک کتاب ان کی اجازت کے بغیر لکھ ڈالی، یہ کتاب ہے۔ اسی طرح زبیر انصاری صاحب کے بیٹے نے دو کتابیں لکھ ڈالیں اور خود ان کو خبر نہیں ہوئی۔ تو ہوتا عام طور پر یہ ہے کہ والدین جب تک والدین زندہ رہیں، جیسے ملک زادہ صاحب جب تک حیات رہے، پرویز نے بولنے کی زحمت نہیں کی۔ اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ گونگے تھے، بلکہ ان کو یہ لگا کہ یار والد کے زندگی میں ہم کیا بولیں، ان کا یہ خود اتنا بڑا شجر ہیں، جو کچھ ہم لکھے پڑھیں گے سب ابا کے کھاتے میں جائے گا۔ جیسے ہی ان کا وصال ہوا، پرویز ملک زادہ مائک پہ آ گئے، اب وہ گفتگو خوب کرتے ہیں۔ اسی طرح خالد فتح پوری صاحب کو بہت مانتے تھے ملک زادہ صاحب، کہتے تھے یار تمہاری انگریزی اتنی اچھی، تم کہاں پھنس گئے شاعری وائری میں، جب اتنا مضبوط لکھتے پڑھتے ہو تو تمہیں چاہیے انگریزی اخباروں میں لکھو۔ لیکن خالد صاحب نے ان کی بات نہیں مانی، اس لیے کہ دنیا کے بڑے لوگ اپنی زبان اور اپنے بچوں کی پرورش کے لیے خدمات انجام دیتے ہیں، نہ کہ اس لیے انجام دیں کہ لوگ ہم کو قابل سمجھیں۔ احمد ابراہیم علوی صاحب کے بڑے بھائی قیصر تمکین لندن ٹائمز کے مدیر تھے اور دنیا کا سب سے بڑا اخبار تھا، کمپٹیشن میں آئے تھے۔ ان سے پوچھا گیا انٹرویو میں کہ آپ کا تعلق کہاں سے ہے، کیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ بتا دیں، یہ تو معلوم ہے کہ یہاں ہمیں نہیں ہونا ہے، لیکن یہ آپ ضرور بتا دیں کہ جو خرچ ہمارا ہوا ہے یہاں آنے جانے کا، یہ ابھی آپ پیسے دے رہے ہیں یا بعد میں دے گیں بذریعہ ڈاک۔ تو کہنے یہ کوئی آدمی ہے جو ہمارے یہاں رہ سکتا ہے، اس کے تیور ہیں، یہ ہے تو اسی ملک سے ہندوستان تھے
جس کو ہم نے غلام بنایا تھا، لیکن اس کے مزاج جو ہیں وہ حکمرانی والے ہیں، تو یہ آدمی ہمارے یہاں ایڈیٹر بن سکتا ہے۔ پوچھا پاچھا گیا، ان سے معلوم ہوا کہ ڈپٹی کلیکٹر کے پوتے ہیں امیر احمد الوی صاحب کے، تو وہ انگریز سمجھ گئے کہ یہ بالکل فٹ آدمی مل گیا، اور انہوں نے ان کو رکھ لیا۔ 10 سال تک اداریے لکھے، لیکن جس نے 10 سال انگریزی کے بڑے اخبار میں اداریے لکھے جو وہاں کے نصاب میں ہے، اس کی قربانی یہ نہیں ہے کہ وہ ہندوستان سے چلے گئے، اپنا مقدر سنوار لیا یا اپنے بھائیوں اور بچوں کا خیال رکھا، بلکہ ان کا بڑا کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے انگریزی میں کتاب کیا، بلکہ ایک کتابچہ بھی نہیں لائے وہ، یعنی دنیا کے لیے کام چھوڑ دیا کہ اگر ہم نے کچھ قابل ذکر کیا ہے تو تم چھاپو، تم کرو، ہمیں انگریزی پڑھ کے انگریزی بول کے دنیا کو مروب نہیں کرنا ہے، ہم اردو کے لیے سب زبانیں سیکھتے ہیں، اردو تک کی ترقی ہو، دنیا جاہل نہ سمجھے اردو والوں کو، اس لیے ہم نے انگریزی سیکھی تھی اور دنیا میں ثابت بھی کر دیا۔ اسی طرح حیدر علوی صاحب کی 4 بیٹیاں ہیں، سب اچھے اچھے منصب پہ ہیں، ایک کی انہوں نے شادی کر دی، تینوں بیٹیاں ایسی جگہوں پہ ہیں کہ جہاں عام طور سے مسلمانوں کے بچے نہیں پہنچتے۔ کرمنالوجی میں ان کی بیٹی نے PhD کی، بشرا نے، جس کی یہاں ضرورت ہی نہیں۔ شارف الدولوی صاحب نے پوچھا بھائی آپ کی بیٹی نے کیا کیا، تو انہوں نے بتایا کہ موضوع یہ ہے، تو کہنے کہ ان کی یہاں ضرورت کیا ہے ہندوستان میں، ان کو تو امریکہ وغیرہ بھیج دیجئے، تو وہ امریکہ تو نہیں گئی لیکن یہیں کامیاب ہیں۔ تو بڑے لوگ وہ ہوتے ہیں جن کے نیچے اندھیرا نہیں ہوتا ہے بلکہ ان کے بعد بھی روشنی ہوتی ہے، وہ چاہے پروفیسر ملیزادہ منظور احمد صاحب ہوں، چاہے احمد ابراہیم الوی صاحب ہوں، خالد فتح پوری صاحب ہوں، حیدر صاحب ہوں اور دیگر لوگ، ان کے بعد کم از کم اندھیرا نہیں ہے۔ اب میں نشست کی طرف آتا ہوں، اس لیے کہ زیادہ گفتگو کروں گا تو لوگ سمجھیں گے کہ احمد ابراہیم الوی صاحب کے پورے اثرات ان کے اوپر مرتب ہو گئے ہیں، اور یہ گفتگو شاعر کے متعلق کم کر رہے ہیں، شاعری پہ کم بول رہے ہیں، بلکہ بالکل یہ شاعری کے قاتل ہیں۔ جیسے الوی صاحب نے جب تک یہ مدیر رہے تب تک انہوں نے شاعروں کی شاعری نہیں چھاپی، خبر چھاپی راشن کارڈ کی طرح، ایک کالم میں چھاپ دیتے تھے، کہنے کہ دنیا کے سارے اخبار تو شاعروں کو چھاپ رہے ہیں، ہم بھی چھاپیں۔ تو یہ دنیا کی وہ قوم ہے شاعر جو صرف اپنا شعر پڑھتی ہے، یعنی اگر 25 شعر چھاپے گئے، جیسے بزم نور کے 15 شعر چھپے ہیں، اور آپ سروے کر لیجیے تو ان 15 میں سے شاید 5 نے اخبار دیکھا ہو، باقی لوگ سب فیس بک واٹس ایپ پہ دیکھتے ہیں کہ خبر پڑھی کہ نہیں پڑھی۔ اب اس میں ترتیب خلافت کی طرح نام دیکھا جاتا ہے کہ خالد صاحب سینئر ہیں تو ان کا نام جو ہے 4تھے نمبر پہ کیوں ہے، یہ حضرت علی جگہ کیسے پہنچے، اور یہ عرفان لکھنوی جونیئر ہیں تو یہ کیسے ابو بکر صدیق کے مقام تک پہنچ گئے، ان کو اول نمبر کیسے رکھا گیا ہے۔ تو الوی صاحب نے ہمیشہ یہ کہا ہے بھئی ترتیب خلافت تھوڑی ہے کہ ایک خبر چھاپو 4 مراسلے چھاپو، تو میں تو مراسلے لکھتا رہا اس لیے مجھے کوئی غم ہی نہیں ہوا۔ تو میں نے ایک طریقہ نکالا کہ الوی صاحب کو کیسے ان کو رام کیا جائے، کیسے اپنی بات اور شاعروں کا بھی شکوہ دور کیا جائے کہ یار وہ زندوں کو چھاپنے نہیں مرنے کا انتظار کرتے ہیں۔ ان کے کلاس فیلو تھے معراج فیض آبادی، انہوں نے بھی کہا کہ بھائی ابراہیم صاحب کے چھپنے کے لیے ضروری ہے پہلے مرا جائے، تو جب مر جاؤں گا تو یقیناً کچھ نہ کچھ چھاپ دیں گے وہ۔ تو اس طرح کے شکوے ان سے رہ لے کہ الوی صاحب اپنے مشن میں کامیاب رہے، 1 روپے کا اخبار نکالا، گھر گھر وہ پہنچ گیا، جب ہر گھر میں پہنچ گیا تو اب اس کو نکالنا مشکل ہو گیا۔ جیسے چائے شروع میں فری پلائی گئی، پھر ہم لوگ ایسے عادی ہوئے کہ اب پیسے کیا مطلب مانگ کے بھی پی سکتے ہیں۔ اب تو یہ صورتحال ہے کہ 2 گھنٹے ہو جائیں بھائی زبیر بھائی کیا چکر چائے وائے، الوی صاحب سے کہا جا سکتا ہے کہ چائے کیوں نہیں آئی، حیدر بھائی کی بیوی بھلے بیمار ہوں لیکن کہا جا سکتا ہے کہ اگر اٹھ گئی ہوں تو چائے بنوا دیجیے، تو پہلے بیمار کرنا پڑتا ہے۔ تو ہم نے ان کے یہاں طریقہ ہی نکالا خالد بھائی کہ بزم صفی جدید ایک قائم کی حضور نواب صاحب کے یہاں، اس میں بجائے مصرے جاری کیے جائیں یا لوگوں کو اوزان و بحور کی تختی اختی بتائی جائے تو تختہ مشق بنایا جائے، اس کے لیے بزم صفی کافی تھی۔ تو ہم نے کہا کوئی نہ کوئی ردیف یہاں دی جائے، اور یہ مشورہ بھی پروفیسر ملیزادہ منظور احمد صاحب کا تھا۔ انہوں نے کہا یار خوشبو ردیف جاری کر دی جائے، ردیف بھی نہیں کہ ان کا عنوان خوشبو دیا جائے، تو ہم نے کہا ٹھیک ہے، کہنے کہ میں آؤں گا اس میں، حالانکہ کسی مشاعرے میں چلے گئے نہیں آئے، تو ہم نے کہا ردیف دی جائے، ردیف ہی عنوان ہو۔ تو پہلی ردیف خوشبو قائم ہوئی، خوشبو سے بات چلتے چلتے 2 سال تک نشستیں ہوئیں اور تقریباً 24 مشاعرے ہوئے، جب تک وہ ٹھیک ٹھاک رہے توانا رہے وہ مشاعرے ہوتے رہے۔ اور ان مشاعروں میں پھر ہر ردیف کے بعد جو 100 200 500 اشعار مجھے دستیاب ہوتے تھے پڑھے ہوئے شعراء کے، اس پہ عنوان بنا کے ضرورت، خوشبو، بادل، ناممکن، میرے خلاف، اس طرح کے عنوان قائم کر کے اس کا پیٹ بھرا اور تمام شعر لکھ دیے۔ تو جس اخبار میں 2 شعر نہیں چھپتے تھے انہی الوی صاحب اور انہی کے اخبار میں 200 اور 500 شعر چھپنے لگے۔ تو کچھ لوگوں نے جلسوں میں اور مختلف جگہوں پہ الوی صاحب کو گھورا اور کہا بھی کہ سر یہ کیا طریقہ ہے کہ رضوان لکھ دیں تو آپ 500 شعر چھاپیں گے ورنہ 2 نہیں چھپیں گے، تو انہوں نے کہا ایسے ہی لکھ لاؤ۔ تو نہ ویسے لکھنے والے پیدا ہوئے نہ وہ سلسلہ آگے دراز ہوا۔ تو الوی صاحب ہیں، ان کی کوئی کاٹ نہیں ہے۔ تو ایسے ہی صدر ہمیں چاہیے کہ جو ہماری باتوں کو سنے اس کے بعد بتا دے
کہ اس میں کیا غلط ہے اور کیا صحیح ہے، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے. ایسا صدر جس سے کہا جائے کہ حضرت حسین آج حسین ڈے ہے، تو وہ حسین ڈے پہ نہ بولنے پہ بلکہ جو آج کے کوئی حسین ہوں ان پہ گفتگو کرے. تو ملیزا صاحب نے ایک واقعہ بتایا کہ ایک صاحب آئے تھے، وہ منسٹر تھے، انہوں نے تقریر کی تو انہوں نے کہا کہ اسی دن حضرت حسین جو تھے وہ شہید ہوئے تھے. تو بتایا گیا نہیں آپ آج جن کے متعلق ہے وہ حسین صاحب کا جشن ہے، وہ بیٹھے ہوئے ہیں سامنے. تو اس طرح کا واسطہ تو نہیں ہونا چاہیے. بہرحال ان کی صدارت پہ اتفاق ہو گیا. خالد بھائی مہمان خصوصی ہیں. کنوینر جناب ڈاکٹر زبیر انصاری صاحب ہیں. ان کو پہلے ہم لوگ ایڈوکیٹ لکھ کے پریشان تھے، اب یہ ڈاکٹر ہیں تو اب دونوں چیزیں لکھنا پڑتی ہیں. ڈاکٹر محمد زبیر انصاری دامت برکاتہم، اس لیے کالپی شریف کے ہیں یہ. تو وہاں مزارات وغیرہ بہت ہیں، تو جب ہم لوگوں کو ذائقہ بدلنا ہوتا، اچھا کھانا نہ کھانا ہوتا تو کالپی کا رخ کر لیتے ہیں. گاڑیوں کا انتظام یہ کر دیتے ہیں. آج کا بھی انتظام انہوں نے بے تکلف طور پہ کر دیا. فیضان خان سارا کوریج کریں گے، جو بھی الٹا سیدھا ہو اس کی طرف ان کی طرف دیکھیے گا، جو اچھا ہو وہ ہماری طرف دیکھیے گا. تو آج کے آغاز کے لیے میں شہاب الدین صاحب بیٹھے ہیں، ادھر تشریف رکھتے ہیں. یہ ہمارے سیکریٹری ہیں، باقاعدہ نائب صدر ہیں. جو یہ پروگرام ہو رہا ہے یعنی کہ شمام پیر فاؤنڈیشن کے نائب صدر یہ ہیں. صدر محترم ادھر بیٹھے ہوئے ہیں اور صدر ذی وقار تو باقاعدہ ہیں رجسٹرڈ صدر ہمارے احمد ابراہیم علوی صاحب. لرن آن لائن کی جانب سے آپ سے بس اتنی التجا ہے کہ ہمارے اس پروگرام کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں. ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں، جس سے ہماری ہر ویڈیو آپ تک اپلوڈ ہونے کے ساتھ ہی پہنچ سکے. شکریہ.